جی دوستوں، مسلم دنیا اور ख़اص طور پہ عرب دنیا کا جو رویہ رہا ہے غزہ اور فلسطین کے معاملے میں پچھلے 2 سالوں سے، وہ بہت ہی دکھ دینے والا رویہ ہے، اور خاص طور پہ عرب دنیا نے تو بہت ہی مایوس کیا ہے۔ اب جب کچھ ہو نہیں بن پا رہا ان سے، صحیح معنوں میں وہ ایک یکجہتی کے ساتھ معاملے کو آگے لے کر نہیں جا سکے، یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ اتنا جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، قتل و غارت فلسطینیوں کا، اس کے رسپانس میں اگر یہ یکجا ہو کر اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیتے اسرائیل کے ساتھ، اپنی ایئر اسپیس بند کر دیتے، اور پھر تجارت بند کر دیتے، تو آپ دیکھتے کیسا پریشر بلڈ ہوتا۔ لیکن ان کے پاس تو وہ جرت ہی نہیں تھی، وہ ایمانی قوت ہی نہیں تھی کہ اس کے وجہ سے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کا کام کرتے۔ اب سارا پریشر حماس پہ بلڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ جو 20 نکاتی پروگرام ہے یا پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کو آپ تسلیم کیجیے۔ اور اب حماس کی اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھیے، وہ تو قطر میں ہے۔ قطر نے بھی اب آبویسلی پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا ہوگا حماس پہ کہ آپ اس میں زیادہ تبدیلیاں نہ کریں، اور بس مان ہی لیں جو بھی ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو اور کوئی آپشنز ہیں بھی نہیں۔ بات یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ نہیں تو پھر کیا، اور کیا آپشنز ہیں اس وقت، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل اپنی قتل و غارت کر رہا ہے، ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے غزہ میں، اور ویسٹ بینک میں بھی فار دیٹ میٹر، تو اب کیا بچا ہے؟ اگر یہی کچھ مل جائے، کچھ تھوڑا بہت پیس ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اور انٹرنیشنل اسسٹنس بھی آنا شروع ہو جائے، تو کم از کم جو لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ تو نہ ہوں گے، اور یہ قتل و غارت بس بچ جائیں گے۔ تو اور کوئی آپشن ہے نہیں حماس کے پاس اور فلسطینیوں کے پاس، اس کے علاوہ کہ وہ اس پلان کو مانیں۔ تو یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ بھئی شارٹ ٹرم میں یہی کر لیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کس طرح ہوتا ہے۔ میں اس کو رد نہیں کر رہا، لیکن میں اور مسلمان دنیا کیا کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کوئی فلسطینیوں کی خاص مدد نہیں کی، تو اب یہ فیصلہ بھی فلسطینیوں کو ہی کرنے دیں کہ وہ اس پلان کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ آیا اس کو پارشلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا ٹوٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ وہ اور کتنی قربانیاں دینا چاہتے ہیں۔ آیا وہ اپنی جد و جہد کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، ترک کر دینا چاہتے ہیں، یا اس جد و جہد کے ساتھ ابھی تک اپنے آپ کو وابستہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ جو رویے مسلمان دنیا کے رہے ہیں، ان سے تو ان کو کوئی توقع اب نہیں رہی کہ وہ آ کے ان کی کوئی مدد کریں گے۔ خاص طور پہ 9 ستمبر میں اسرائیل نے جو دوحہ پہ حملہ کیا، اس کے بعد تو عرب دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ ایک پینک سا آ گیا ہے، اور وہ بس چاہتے ہیں کہ کسی طور بھی ہو، سیز فائر ہو، اور حماس جو ہے وہ قیدی جو ہیں یا غمالی جو ہیں اسرائیلی، ان کو واپس کرے فوری طور پہ۔ اور کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بڑے برملا انداز میں کہہ دیا کہ اگر حماس نے ان کو تسلیم نہیں کیا اس پلان کو، تو پھر اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے۔ اب جو پروپوزلز بھیجی ہیں، کچھ امینڈمنٹس، مسلمان جو 8 ممالک مسلمان ممالک ہیں، کیا وہ اسرائیل تسلیم کرتا ہے؟ کیونکہ کل تو یو پلان آؤٹ کر کے پبلک کر کے تو ایک لحاظ سے حماس سے ہی پریشر بلڈ کیا ہے، اور جو ہے مسلمان 8 مسلم ممالک ہیں ان پہ بھی پریشر بلڈ ہو گیا ہے کہ بس وہ بھی اب امینڈمنٹس کی بات نہ کریں، جس طرح جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے بڑی مشکلوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات مانی ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہی کہنا ہوا کہ جی میں نے تو ان کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، بس اب آپ بھی راضی ہو جائیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیت اکمپلی دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، نہ صرف فلسطینیوں کو بلکہ مسلم دنیا کو بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم دنیا کس طرح اس کو لے کر آگے چلتی ہے، کیونکہ یہ جو پلان، جو 20 نکاتی پلان ہے، اگر آپ کو اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو یہ قابل عمل نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، گیپس ہیں، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حماس کا کیا ری ایکشن آتا ہے، فلسطین اتھارٹی کیا کہتی ہے، وہ کہ انہوں نے تو ویلکم کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں لگتا نہیں ہے مجھے، اور جو فلسطینیوں کی پوری جد و جہد ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فلسطینی یہ یک طرفہ
ڈکٹیشن پہ اور یہ جو اے سیمیٹریکل ایک جو پلان ہے جو پیش کیا گیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو.